اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو احباب ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آج کا ہمارا جو سبق نمبر 18 حروف مقطعات ہے، اس سبق کو نئے انداز میں اور نئے چیزیں نئی انفارمیشن کے ساتھ سیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج ہمارا روٹین کا جو ٹاپک ہے لیسن نمبر 57 پارٹ نمبر 1 متنی قاعدہ سبق نمبر 18 حروف مقطعات، اس کو تجوید کے ساتھ ہم پڑھنا سیکھیں گے اور اس کی آج ہم 2 لائنیں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے پیارے بچوں کچھ میں بنیادی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ کو اس کو سیکھنے میں آسانی ہو۔ پیارے بچوں، حروف مقطعات آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں جو مقطعات ہیں، مقطع واحد ہے اور اس کی جمع مقطعات ہے۔ مقطع واحد ہے اور مقطعات اس کی جمع ہے۔ اس کا مادہ ہے قطع سے نکلا ہے، یہ لفظ قطع سے نکلا ہے۔ قطع کا یا مقطع کا لغوی معنی ہے ٹکڑا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے جس کلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یعنی ایک ایک کر کے یا الگ الگ کر کے پڑھا جائے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، اس چیپٹر کے اندر کچھ نئی معلومات شیئر کریں گے۔ یہاں پر انہوں نے کچھ معلومات تھوڑی سی وضاحت کی ہیں، اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ان حروف کو یعنی کہ حروف مقطعات کو حروف مفردات کی طرح الگ الگ کر کے اس طرح پڑھیں گے کہ مدات کی مقدار وہ مکمل ہو اور اس کے ساتھ اخفاء اور ادغام اور دوسرے جو قواعد ہے ان کے مطابق پڑھنا ہے، اور غنہ کی صورت میں ہم لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو چلیں ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم مزید معلومات کے ساتھ اس چیپٹر کو سیکھ پائیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آج ہم 2 لائنیں ان کو پڑھنا ہم سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، جس حرف کے اوپر کھڑی زبر ہوگی اس کی لمبائی 1 الف کے برابر یا 2 حرکات کے برابر ہوگی، اور جن کے اوپر یہ مد ہوگی تو مد والے حروف کی لمبائی تقریباً 4 الف کے برابر ہوگی۔ تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو حروف اخفاء بنیں گے اور جو غیر قلقلہ ہوں گے ان کو ان کے مطابق ہم پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف۔ جہاں پر جوڑ توڑ کی ضرورت ہوگی وہاں پہ ہم جوڑ توڑ پڑھیں گے۔ یہ لفظ لکھے ہوئے یہ آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن آپ نے پڑھنے یہ نیچے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے جو لیسن ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جہاں پر ضرورت ہوگی جوڑ توڑ کی وہاں پہ ہم جوڑ توڑ کر کے ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور جہاں پر ضرورت نہیں ہوگی وہاں پر ہم ویسے ہی پڑھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، یہ دال حروف قلقلہ کا ہے تو یہاں پر ہم جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آئے گی۔ تو اس مد کا نام نہیں لینا، آپ نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ صاد، قاف، یہ فا غیر قلقلہ ہے تو یہاں پر آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ قاف، نون، یہ نون بھی غیر قلقلہ ہے، نون ساکن ہے تو یہ غیر قلقلہ ہے تو آواز لوٹ کر نہیں آئے گی، اور نون کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ دونوں حروف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ان کی لمبائی 1 الف کے برابر ہوگی، جس طرح تو کھڑی زبر تو، ہا کھڑی زبر ہا، تو یہ بن جائے گا تو ہا، تو ہا۔ اسی طرح یہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور سین کے اوپر مد ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، یا کو 1 الف کے برابر اور سین کو 4 الف کے برابر۔ کیسے؟ یاسین، نون چونکہ غیر قلقلہ ہے تو جب اس پر وقف ہوگا یا رکیں گے تو آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ یاسین، یہ تو کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے اور سین کے اوپر مد ہے تو اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ طاسین، نون چونکہ آخر پہ یہ غیر قلقلہ ہے تو آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ طاسین، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور ہا کو ہم
ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم کے اوپر مد ہے تو اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حامیم، میم چونکہ غیر قلقلہ ہے تو آواز لوٹ کر نہیں آئے گی، میم ساکن ہے تو اس کا دھیان رکھنا ہے۔ حامیم، یہ الف کو الگ سے پڑھیں گے، لام کو الگ سے پڑھیں گے اور را کو الگ سے پڑھیں گے۔ لام کو 4 الف کے برابر، اور الف کی لمبائی نہیں ہوتی تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے یا کھینچ کر ہم نہیں پڑھیں گے، اور را کو پر پڑھیں گے اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف لام را، اور یہ دیکھیں لام یہ میم ہے تو میم ساکن کے قواعد جو ہم نے میم ساکن کے قواعد کے اندر ہم نے ان کو پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم اس کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اور اس کو اظہار شفا بھی کہتے ہیں، تو یہ چیز کا دھیان رکھیے گا۔ یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم نہیں ہے تو یہاں پر اس کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ الف لام را۔ تو پیارے بچوں، آج کا لیسن ہمارا یہیں تک تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر کچھ نئی چیزیں سیکھی، تو اس ویڈیو کو بار بار آپ سیکھتے رہیں۔ تو نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 58 پارٹ نمبر 2 حروف مقطعات کا دوسرا حصہ ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تجوید کے نئے اصولوں کے ساتھ ہم پڑھنا سیکھیں گے اور کچھ چیزیں ہم دہرائی کریں گے۔ جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کومنٹس بھی ضرور کیا کریں، اور اگر بتانا چاہیں تو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور کون سی مشکلات ہیں اور کون سی آسانیاں ہیں، یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق بھی کام کر کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم